ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، ایکس کیئر ٹیکر منسٹر ہیں سندھ کے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ سر ڈیفنس ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آئی تھنک جو یہ ڈیفنس ڈے ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے شہداء کو یاد رکھنا چاہیے۔ ان کی بے انتہا قربانیوں کی وجہ سے آج ہم ایک سوورن اور مضبوط پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ میرا جو فیملی بیٹھی ہے ان کو بہت سلام کہ جس طریقے سے بہادری سے، اور اس کے بعد یہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو یہ کہتی ہیں کہ میرا اور بیٹا بھی ہوتا تو میں اس کو فوج میں بھیج دیتی۔ آئی تھنک یہ آر دا سورس آف انٹرسٹ۔ چیف آرمی اسٹاف جناب منیر نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہمارے شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں، اور اس کے بعد ان کے لواحقین اور ویٹرن فوج جن کی وجہ سے پاکستان فوج کو کامیابی ہوئی 65 وار میں اور دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ ان کا تو پلان تھا کہ لاہور میں جم خانہ میں جا کے دن کا ناشتہ کریں گے، وہ ان کی تمام امیدوں میں پانی پھیر دیا۔ ادھر سے جانا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں اس وقت بات یہ کہ آج ہمیں وہی ضرورت ہے قومی یکجہتی کی، جیسے 65 وار میں پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی، اور اسی طرح آج بھی ہمیں چاہیے کہ آج جب عزم استحکام کی بات ہوتی ہے تو پوری قوم کو مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، بیکاز یو فائٹ ایز اے نیشن۔ گڈ میرا میسج آج کے لیے۔ بالکل۔ اچھا سر، 6 سپتمبر ڈیفنس ڈے کے حوالے سے آپ کیا، میرے خیال میں کال ڈراپ ہو چکی ہے؟ جی سر، ہم آپ سے بات کر رہے تھے۔ میں یاسر کی بات کر رہا تھا، تو وہ اس نے مجھے اپنی رپورٹ دکھائی، تو میں نے کہا بیٹا آپ نے سائن نہیں کرائے تھے، تو کیا کہتے ٹیچر نے کہا سائن کرا لیں، تو میں نے کہا کیوں نہیں کرایا آپ نے پہلے؟ تو کہتا ہے بابا سیکنڈ آیا تھا، فرسٹ آیا تھا، تو ایسے ہی تو میں کہا کیا سائن کرانے، بس میں کوئی بڑا کام کروں گا۔ تو میں اس وقت وہ جملہ مجھے اس کا یہ بعد میں جب اسٹرائک ہوا کہ یہ جب شہید ہوا، تو میں کہا اس وقت کلاس 3-4 میں ہی اس کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں کوئی بڑے کام کروں گا۔ تو یہ فرسٹ آنا سیکنڈ آنا میرے لیے میٹر نہیں کرتا۔ اس کی خاص بات یہ تھی، مطلب بڑی لوگوں کے لیے اسٹرینج ہوگی، وہ کتاب نہیں پڑھتا تھا، بک نہیں پڑھتا تھا، بس اس کو سب کچھ آتا تھا۔ مطلب ایسے ہی ایگزامز بھی ایسے، مطلب وہ اگر پڑھتا بھی تھا تو میں سے کہتی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کچھ بچے کلاس میں ہم زبردستی سے پڑھوائیں، ہم کلاس ہوم ورک کرو، یہ نہیں، وہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایکسیپشنلی، وہ اپنے ٹیچرز کو پڑھاتا تھا، اپنے دوستوں کو اس نے پڑھایا ہے۔ اور جو اس کا ایک فرینڈ ہے بہت اس کے کلوز تھا، غازی، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے جس طرح ایروناٹیکل بڑا ٹف تھا تو انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے تھے، تو کہتا ہے یاسر میری اپنی گود میں سر رکھا تھا، سر پہ ہاتھ پھیرتا جاتا تھا، مجھے تیاری کراتا جاتا تھا، اور کہتا تھا مجھے سب آ جاتا تو میں سو جاتا تھا اور میں پاس کر جاتا تھا۔ اور کہتا ہے میں اب سوچ رہا ہوں اس کے ہاتھ میں نہ بک ہوتی تھی نہ کچھ ہوتا تھا، اور مجھے پڑھا رہا ہوتا تھا۔ تو وہ واقعی بڑا جینیس اس معاملے، اور میں اس کو کہتی تھی کہ تم پڑھتے نہیں ہو، تو تم اگر تھوڑا سا زیادہ پڑھ لو تو تم، پھر کہتا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں دیکھو نا تمہاری اخباروں میں تصویریں آئیں گی، کہتا ہے آئیں گی، آپ دیکھنا آئیں گی تصویر۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا تھا جب وہ پڑھ رہے تھے کہ آپ نے سوچا تھا کہ وہ کبھی اس طرح مطلب فورسز کو جوائن کریں گے، اور آج آپ مطلب اس طرح بیٹھ کر انہیں صرف یاد کریں گے؟ نہیں، ظاہر ایسا کون سوچتا ہے، نہیں سوچ سکتے یہ تو۔ لیکن اوبیسلی نا ماں باپ جب بچے کو بھیجتے ہیں کسی فیلڈ میں تو وہ سوچتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے کبھی سوچا تھا؟ نہیں، اصل میں نا یہ جو آپ نے ان سے بھی سوال کیا تھا، یہی میں بتا دوں کہ وہ بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا اس کے ذہن میں نا، آرمی اور فورسز کا۔ تو میں نے اس کو جب اس نے ایف ایس سی میں 2nd پوزیشن لی تھی بورڈ میں، تو اس میں نے کہا کہ بھائی تمہاری مرضی ہے جدھر جانا چاہتے ہو، لیکن جب کوئی فیصلہ کرو تو اس کو ہم ڈسکس ضرور کر لیں گے۔ تو جب اس نے مجھ سے ڈسکس کیا تو میں نے مجھے بتایا کہ یہ تم نے آرمی دیکھ لی ہے، نیوی بھی اس طرح کی ہے، ایئر فورس بھی ایسے ہے، تو یہاں میں نے کہا ایٹ لیسٹ مجھے اتنی اس پہ اعتماد ہے ان فورسز پہ کہ اگر آپ اچھے کام کرو گے اور میرٹ پہ رہو گے تو کوئی کسی جگہ تمہیں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ بالکل۔ جو سول میں تھوڑا ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے، تھوڑا سا زیادہ ایک دوسرے کی مطلب یا چاہت زیادہ ہوتی ہے، یا ایک ٹائم ایسا تھا جب یاسر نیوی میں تھا تو فادر بھی نیوی میں تھے، جعفر نے نیوی بھی سرو کیے، دونوں وائٹ یونیفارم میں تھے۔ تو وائٹ یونیفارم یاسر کی اتنی پسندیدہ تھی، اپنے بے داغ، آپ کی یونیفارم دیکھ کے مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اس کو صاف رکھنا، تو وہ کہتے تھے مجھ سے دور ہے میری یونیفارم جو ہے نا، اور اس کو میرا خیال ہے کوئی وہ بھی ملا تھا یونیفارم کا اکیڈمی میں، کیونکہ وائٹ یونیفارم سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب ایک ڈراپ بھی پانی کا بھی گر جاتا ہے تو لیکن لوگ یہ کہ کانشیس ہو یقین جاتے ہیں۔ کریں یونیفارم سے محبت، اب ان کو دیکھ کے مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے،
اور واقعی گریس ہے اور ہماری ایک ڈگنیٹی ہے، اور مطلب پاک فوج کو واقعی سلام ہے. بالکل. قرۃ العین، ہم نیوی کے شہید کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مطلب کیسا جذبہ ہوتا ہے؟ اوبویسلی جیسے انہوں نے بات کی کہ سلام ہے ایسے لوگوں کو جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے فورسز جوائن کرنی ہے اور پاکستان کو سرو کرنا ہے. جب آپ ملٹری کو جوائن کرتے ہیں نا ایک بندہ، جو پیشن اور جو ایمبیشن ہوتا ہے نا، اس کی جو فٹ روٹ ہوتے ہیں نا، جو آپ کے روٹ کاز ہے، وہ ہر یونیفارم پہننے والے انسان کے دل کے اندر یہی ہوتا ہے کہ شہادت کا جذبہ. ہر انسان جو یونیفارم کے اندر ملٹریز میں سرو کر رہا ہے، اس کا دل میں ایک جو جذبہ حب الوطنی اور اس کے لیے شہید ہونے کا جذبہ ہے، وہ تو انکلکیٹ ہوتا ہے ہمارے دل کہ کسی طرح ہمیں موقع مل جائے. اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جیسے بھی ہمارے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ ایک الگ ہی لوگ ہیں، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں. اور ہمارا تو خود ایک جذبہ ہے کہ اللہ وہ موقع ہمیں بھی دے کہ ہم کچھ کر سکیں اپنے ملک کے لیے، اپنی جان کو کچھ پیش کر سکیں. تو یہ بہت ایک نیکسٹ لیول اچیومنٹ ہے ڈیفینیٹلی. اور قرۃ العین، جیسے کہ آپ کے ہسبینڈ بھی پاکستان نیوی سے ہیں، تو کتنا سپورٹ آپ کو ملتا ہے؟ اوبویسلی جو ایز اے وومن آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہوں گے، یو ڈو ہیو اے فیملی ایز ویل، تو فیملی کیسے مینیج کرتی ہیں اور ہسبینڈ کا کیا سپورٹ ہوتا ہے؟ جو ٹریننگ ہے ہماری، اور جو اس کے بعد ہماری جو پروفیشنل گرومنگ ہے، اس کے اندر جو سب سے میجر فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی آپ کا سیلف ڈسپلن ہے. وہ آپ نے بات ابھی کر رہی تھیں کہ جو فوجی لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں. وہ سخت مزاجی نہیں ہوتی، وہ ایکچولی سیلف ڈسپلنڈ ہوتا ہے انسان. وہ ایک ڈسپلن ان کے اندر اتنا آ چکا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز، چائے کا جیسے کپ پڑا ہے تو اٹ شوڈ بی لائک دس، سوسر ایسی ہو، پرفیکشن ایسی. تو وہ سیلف ڈسپلن ہوتی ہے. سیلف ڈسپلن، ٹائم مینجمنٹ، یہی چیزیں ہیں جو آپ کو ورک لائف بیلنس سکھاتی ہیں. اور اسی سے پھر آپ کی جو ہے فیملی لائف، آپ کا پروفیشنل لائف، دونوں مینیج کر لیتے ہیں. اور یہ کوالٹیز آپ کے اندر، آپ کو ایک ہر جو ایک ملٹری پرسنل ہے اس کے اندر یہ ملے گی آپ کو، کہ وہ ٹائم مینجمنٹ سب سے ان کو سب سے زیادہ اس چیز کی، کہ آپ نے ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے، ورک لائف بیلنس کیسے ہے. چیلنجز ہیں لیکن یس یو ہیو ٹو اوور کم دیز چیلنجز. تو اور ٹریننگ بھی اوبویسلی ایسی ہوئی ہوتی ہے بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ کا اس قدر وہ آپ میں ایک انکلکیٹ کر دیا جاتا ہے فیکٹر، کہ بہت سی چیلنجز کو، بہت سی مشکلوں کو، بہت سے ہرڈلس کو آپ آسانی سے اوور کم کر لیتے ہیں. یس فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے. فیملی سپورٹ ضروری ہے. کیا آپ کے بچوں میں بھی ہے یہ شوق، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جوائن کریں ماما کی طرح؟ بہت ہے. ابھی میری بیٹیاں ماشاء اللہ چھوٹی ہیں، مطلب ایک ایلڈر ون از 6 years old. اور میں مطلب ہم ابھی ایک دن ہم نے جانا تھا کہیں، تو موسٹلی جب ہم کہیں شام میں جاتے ہیں تو میرے ہسبینڈ ہی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور میں ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں. تو ایک دن میں نے خود جا رہی تھی تو بچوں کو لے کے نکلی، تو ہسبینڈ نہیں تھے ساتھ. تو میری چھوٹی بیٹی کہتی مما آپ کیسے ڈرائیو کریں گی نا، آپ کو تو ڈرائیونگ آتی ہی نہیں ہے. بیکاز سین میں کہ میں ڈرائیو کر رہی تھی، آفس جاتی ہوں اس کے ساتھ میرے ساتھ ہوتی نہیں ہے. تو میری بڑی بیٹی مطلب آپس میں کنورسیشن کری کہ نہیں مما فوجی ہیں، مما ڈرائیو کر لیں گی.